وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سسٹر، آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، میں سرداری بزرگی کی جس میں بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، ضبط ہوگا۔ کمال درجے کا ضبط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کی کوالٹیز کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں کہ ایک تو بزرگی والا ہوگا، دوسرا اس میں صبر ہوگا، اور تیسرا وہ اس کو نبوت دی جائے گی اور نیک ہوگا۔ یعنی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے میں بات کرنا۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ یعنی وسجدی ورکعی مع الراکعین، یعنی سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تجھ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ یعنی اگر بیٹیاں نیک ہو تو پھر اب دیکھیں کہ اس وقت جو ہیکل کے خادم بڑے بڑے لوگ تھے وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ اس کی کفالت میں مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا۔ جب زیادہ لوگ ہوں تو پھر قرعہ اندازی کی جاتی ہے، اور جب بیٹیاں نیک ہوں تو دنیا والے بھی جانتے ہیں کہ یہ نیک ہے، اور پھر اس بیٹیوں کی عزت بھی کی جاتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے۔ وہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یعنی یہاں پہ مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے پیدا ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے
پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں کہ وہ بغیر باپ کے اولاد دے۔ آگے فرمایا، فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں۔ یعنی یہ خوبیاں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، معجزات جو اللہ نے دیے تھے کہ کوڑی والے کو وہ تندرست کرتے تھے، مردہ کو زندہ اللہ کے حکم سے، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لائے ہو۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لائے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کس کی بندگی کرنی ہے؟ صرف ایک اللہ کی، اور یہ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اب یہاں سے کیا پتہ چلا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، یعنی اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ۔ اب انصار جو ہے اللہ کے مددگار، عیسیٰ علیہ السلام کے جو مدد کرنے والے تھے ان کو انصار اللہ کہا جاتا تھا، جیسا کہ جو مہاجرین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں مدد کی، مہاجرین، اور جو مدینہ میں مدد کرنے والے تھے ان کو انصارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو حواری تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کو انصار اللہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اب ایک مومن کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، یعنی اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو تو نے نازل کیا۔ مومن کیا دعا کرتا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ مومن ہمیشہ اللہ پہ ایمان لانے والا، کتابوں رسولوں پر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی انہیں اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا، اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا، یعنی آسمان پہ اٹھا لوں گا، اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معی
معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا. معیت کہتے ہیں اس کے ساتھ رہنا، کمپینین شپ یعنی ساتھی. اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے. اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر و انکاری کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں ہم جو تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، یعنی آدم جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا. یہ دراصل حقیقت ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اور تم لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، یعنی وہ فساد کرنے والے ہوں گے. اور اللہ تو مفسدوں کی حال سے واقف ہی ہے. یہ ایک نجران کا وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عیسائیوں کا وفد. وہ کئی دفعہ آئے اور آخر کار یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے سب کو لے کے آ جاؤ اور ہم بھی آ جاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں، اس لیے وہ دعا کے لیے نہیں آئے تھے. کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. یعنی اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اس بات کی طرف آ جاؤ. یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گوار ہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں. یہ بھی ایک برابر کا کلمہ وہ کیا ہے جو عیسائی جتنے بھی پہلے انبیاء آئے سب یہی دعویٰ دیتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ. اپنے لوگوں سے، اپنی امت سے کیا کہتے تھے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہراؤ. یہ قول سب کے لیے تھا، پوری ساری امتوں پر. اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم بھی نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ تو مسلم تھا. بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا.
इब्राहीम से निस्बत रखने का सबसे ज्यादा हक अगर किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने इसकी पैरवी की, और अब ये नबी और उसके मानने वाले इस निस्बत के ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह सिर्फ उन्हीं का हामी और मददगार है जो ईमान रखते हों। या अहलल किताब, ए ईमान लाने वालों, ए अहले किताब में से एक ग्रोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें राह रास्ते हटा दे, हालांकि दर हकीकत वो अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे, मगर इन्हें उसका शऊर नहीं है। ए अहले किताब, क्यों अल्लाह की आयत का इनकार करते हो हालांकि तुम खुद उनका मुशाहिदा कर रहे हो। यानी अल्लाह की आयत, अंबिया का होना, अंबिया को दुनिया में भेजना, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। ए अहले किताब, क्यों हक को बातिल का रंग चढ़ाकर मुश्तबे बनाते हो, क्यों जानते बूझते हक को छुपाते हो। ए अहले किताब में से एक ग्रोह कहता है उस नबी के मानने वालों पर जो कुछ नाजिल हुआ उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को उससे इनकार कर दो, शायद इस तरकीब से ये लोग अपने ईमान से फिर जाएं। नीज ये लोग आपस में कहते हैं कि अपने मजहब वाले के सिवा किसी की बात ना मानो। ए नबी, इनसे कह दो कि असल में हदायत तो अल्लाह की हदायत है और ये उसी का दीन है कि किसी को वही कुछ दे दिया जाए जो कभी तुमको दिया गया था, या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब के हुजूर पेश करने के लिए तुम्हारे खिलाफ कवी हुज्जत मिल जाए। ए नबी, इनसे कह दो कि फजलो शरफ अल्लाह के इख्तियार में है, यूती ही मन यशा, वो जिसे चाहता है देता है, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वसीउ नजर है और सब कुछ जानता है। अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है मखसूस कर लेता है और उसका फजल बहुत बड़ा है। अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके एतमाद पर मालो दौलत का एक ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें अदा कर देगा, और किसी का हाल ये है कि अगर तुम एक दिनार के मामले में भी उस पर भरोसा करो तो वो अदा ना करेगा, इल्ला ये कि तुम उसके सर पर सवार हो जाओ। उनकी इस अखलाकी हालत का सबब यह है कि वो कहते हैं उम्मियों यानी गैर यहूदी लोगों के मामले में हम पर कोई मुआखजा नहीं है, और ये बात महज झूठ गढ़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, हालांकि इन्हें मालूम है कि अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं की। आखिर क्यों इनसे बात पुरस ना होगी, जो भी अपने अहद को पूरा करेगा जो भी अपने अहद को पूरा करेगा और बुराई से बचा रहेगा, वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं तो उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह क़यामत के रोज ना उनसे बात करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा और ना इन्हें पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, बल्कि उसके लिए तो सख्त दर्दनाक अजाब है, सख्त सजा है। व इन्न मिनहुम लफरीक़न, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस तरह ज़बान का उल्ट फेर करते हैं कि तुम समझो जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती। वो कहते हैं कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये खुदा की तरफ से है, यानी जुबानों को टेढ़ी करके कुछ बोलना कुछ पढ़ना, हालांकि वो कुरान या किताब नहीं पढ़ते, तो ये कहते हैं ये खुदा की तरफ से है। वो जानबूझकर झूठ बात अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। किसी इंसान का ये काम नहीं कि अल्लाह तो उसको किताब और हुक्म और नबूवत अता फरमाए और वो लोगों से कहे कि अल्लाह के बजाय तुम मेरे बंदे बन जाओ। यानी नबी, किसी भी नबी को ये हुक्म नहीं होता, वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे बंदे बन जाओ, वो तो यही कहेगा कि सच्चे रबानी यानी रब वाले बन जाओ, जैसा कि इस किताब की तालीम का तकाजा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। वो तुमसे हरगिज ये ना कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो,
کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد رکھو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یعنی انبیاء سے ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ میرے بعد تمہارے بعد کوئی بھی نبی آئے تو اس کی بات سننی ہوگی، اس کی بات کی، اس کی تعلیم کی تصدیق کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنانا چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں نہ چار اللہ ہی کے تابع فرما ہے۔ یعنی زمین آسمان ہر چیز کس کی فرما روا ہے؟ اللہ کی فرما بردار ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کی گئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہے۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کی بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی کوئی چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو سارا زمین اور آسمان سے بھر کر فدیہ دوں، اللہ تعالیٰ اس کا فدیہ قبول نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی بھی مددگار نہ پائیں گے۔ یہاں تک ہے ہمارا تیسرا سپارہ۔ چوتھا انشاءاللہ ہم منڈے سے سٹارٹ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آنٹی ریکارڈنگ بند کریں پلیز۔